پھول صحرا میں محبت کے کھلاتے جائیں گے، پھول صحرا میں محبت کے کھلاتے جائیں گے۔ پھول اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو پھر محبتیں چاہتا ہوں۔ پھول صحرا میں محبت کے کھلاتے جائیں گے، جشن غوث پاک ہم یوں ہی مناتے جائیں گے۔ پھول صحرا میں محبت کے کھلاتے جائیں گے، جشن غوث پاک ہم یوں ہی مناتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہی اعلان ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہی اعلان ہے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہی اعلان ہے۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہی اعلان ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ یقیناً بس آپ یہی محبتیں اگر آپ ہر شاعر کو، ہر خطیب کو عطا کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا یہ جلسہ زمین کی پستی سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندیوں سے بھی تجاوز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ پھول صحرا کے محبت میں کھلاتے جائیں گے، جشن غوث پاک ہم یوں ہی مناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہی اعلان ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ بھی تھوڑا سا بولیں، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا آپ آمادہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے بہت اچھے اشعار جناب محترم کلیم صاحب نے آپ کو سنایا، ناظم اول صاحب نے بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں۔ مجھے تو باب الشورا میں داخل کر دیتے، کچھ مصرے میں سنا دیتا، ہاں لیکن ناظم اجلاس کی حیثیت سے انتخاب کر دیا ہے تو کچھ تھوڑی سی نظامت میں کر کے انشاءاللہ اس ماحول کو سازگار کر کے آپ کے شورا کو آپ کے سماعتوں کے قریب کرتا ہوں۔ آئیے ایک مصرع اور پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصرع سنیں کہ جب لبوں پہ فاطمہ زہرا کی مدحت آ گئی، واہ واہ واہ، جب لبوں پہ فاطمہ زہرا کی مدحت آ گئی، کوئی بولے نہ بولے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، ارباب منبر مجھے اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں گے۔ جب لبوں پہ فاطمہ زہرا کی مدحت آ گئی، میرے اندر ظلم سے لڑنے کی ہمت آ گئی۔ جب لبوں پہ فاطمہ زہرا کی مدحت آ گئی، میرے اندر ظلم سے لڑنے کی ہمت آ گئی۔ اللہ اللہ محفل ذکر نبی کی رونقیں، میرا گھر جنت میں ہے یا گھر میں جنت آ گئی۔ اللہ اللہ محفل ذکر نبی کی رونقیں، میرا گھر جنت میں ہے یا گھر میں جنت آ گئی۔ حضرات دیکھیں ایسا نہیں کہ آپ بول نہیں رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں لیکن ہر ہفتے نہیں بول رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر ہفتے نہیں بلکہ ہر روز سبحان اللہ بولا کریں۔ ذرا مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں شاعر کو مست کرتی ہے داد شعر کی، 100 بوتلوں کا نشہ ہے واہ واہ میں، سمجھ رہے نا؟ ہم لوگ اسی طرح سے پورے ملک میں پڑھتے ہیں، جہاں بھی محفل ہوتی ہے ہر محفل ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ کوئی شاعر اچھا نہیں پڑھتا ہے، کوئی خطیب اچھے خطاب نہیں کرتا، آپ جب کرواتے ہیں تب وہ اچھا کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس وقت اگر آپ چاہیں گے تو یہ زمین سے اٹھ کر کے آپ کا جلسہ آسمان پر پہنچ جائے گا، نہیں تو قدرت کی زمین پر رہ جائے گا۔ ہم تو آئے نبی کی مدح خواہ کرنے کے لیے۔ ذرا مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ رکھ دی ہے کسی شخص نے دہلیز پہ آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ سارے لوگ میری آواز سے آواز ملائے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب لبوں پہ فاطمہ زہرا کی مدحت آ گئی، میرے اندر ظلم سے لڑنے کی ہمت آ گئی۔ اللہ اللہ محفل ذکر نبی کی رونقیں، میرا گھر جنت میں ہے یا گھر میں جنت آ گئی، میرا گھر جنت میں ہے یا گھر میں جنت آ گئی۔ فاطمہ پیدا ہوئی تو عرش والوں نے کہا، فاطمہ پیدا ہوئی کہاں گئے میرے قدرہ کے لوگ جو اچھے شعر کا استقبال کرنا جانتے ہیں۔ فاطمہ پیدا ہوئی تو عرش والوں نے کہا، رحمت کونین کے گھر میں رحمت آ گئی۔ نعرہ تکبیر! ارے شیر کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرنا چاہیے، کھڑے ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرزمین قدرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے ان کا دوبارہ پڑھے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ،
माशाल्लाह। अब जब आप लोग खड़े हो गए तो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप लोग भी चचा मियाँ थोड़ा सा आगे आ जाएं। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माहौल हो गया है। मैं दोबारा पढ़ने का हुक्म हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ मैं दोबारा पढ़ करके आपके शोरा तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि जब लबों पे फातिमा ज़हरा की मिदहत आ गई, जब लबों पे फातिमा ज़हरा की मिदहत आ गई, बोले सुभान अल्लाह। जब लबों पे फातिमा ज़हरा की मिदहत आ गई, जब लबों पे फातिमा ज़हरा की मिदहत आ गई, मेरे अंदर जुल्म से लड़ने की हिम्मत आ गई। अल्लाह अल्लाह महफिले ज़िक्र नबी की रौनकें, मेरा घर जन्नत में है या घर में जन्नत आ गई। फातिमा पैदा हुई तो अर्श वालों ने कहा, देखिए इस एक मिसरे को दो कैसे बनाया गया है। फातिमा पैदा हुई तो अर्श वालों ने कहा, रहमते कौनैन के घर में रहमत आ गई। फातिमा पैदा हुई तो अर्श वालों ने कहा, रहमते कौनैन के घर में रहमत आ गई। के नबी शहे अबरार की दुआ होती नहीं है रद कभी सरकार की दुआ। अल्लाह के नबी शहे अबरार की दुआ होती नहीं है रद कभी सरकार की दुआ। इस वास्ते दुरूद का हाला लगा लिया, कर ले खुदा कबूल गुनहगार की दुआ। इस वास्ते दुरूद का हाला लगा लिया, कर ले खुदा कबूल गुनहगार की दुआ। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत खूबसूरत मिसरे आपकी समातों के करीब किए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इब्तदाई दौर में माहौल साजी का काम किया है। देखिए माशाअल्लाह आप लोग शरबत पी रहे हैं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन एक गुजारिश करूँगा कि शरबत के साथ किसी के शेर ना पी जाइएगा। शरबत सुकून से पीजिए, शेर ना पी जाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो अच्छा शेर जब आप तक पहुँचे तो फिर उसका मोहब्बत से इस्तेकबाल करिएगा। और जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इस साइड आ जाएं, इसलिए कि ये सिम तो बिल्कुल खाली है तो अच्छा नहीं लग रहा है। गुजारिश है, देखिए मैं नाम लेकर जानता सबके नाम हूँ, हाँ लेकर के बुलाऊंगा वक्त ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही वक्त ज़्यादा हो गया है इसलिए कि मेरी फहरिस्त में अब जो नाम शेष हैं वो बहुत ही विशेष हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत विशेष नाम है जनाब कारी तौसीफ साहब के पैकर में, मौलाना फैज़ान साहब, नदीम रज़ा नदीम साहब, ये वो शोरा इकराम है जिनको सर फहरिस्त रखा गया है। इंशाअल्लाह दिल खोल करके ये पढ़ेंगे और दिल खोल करके आप सुनेंगे भी। अब ज़रा मुस्कुरा करके कहते हैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कभी कभी निज़ाम से मैं संचालन करने लगता हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा में 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। अगर हृदय में प्रवेश कर जाएं तो फिर स्वागत करिएगा। अब मैं आपके मिजाज की शायरी पढ़ने लगा हूँ कि ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो। ततहीर से मुखरी हुई आपके मिजाज की शायरी है, बिल्कुल आप इंशाअल्लाह हर एक शेर समझेंगे। उर्दू के मैं शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी के मिसरे पढ़ रहा हूँ। देखे कि ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो, ज़हरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो। अब जितने हुसैनी है वो मेरे साथ हो जाएं, बाकियों की अपनी मर्जी अपना मुकद्दर। ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो, ज़हरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। माता है बुतूल और पिता जिसका अली है, फिरदौस के महाराज की जागीर की जय हो। ततहीर की जय हो। यकीनन आपने अच्छी समातों का इजहार करके इस वक्त मेरी लाज रख लिया आपने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस महफिल की कामयाबी का सेहरा मैं आपके सर बांधता हूँ। ततहीर से मुकरी हुई ततहीर की जय हो, ज़हरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। माता है बुतूल और पिता जिसका अली है, फिरदौस के महाराज की जागीर की जय हो, फिरदौस के महाराज की जागीर की जय हो। बगदादी कायदा रख दो, तुम अपने बच्चों में तालीम मुस्तफ़ा रख दो। नजर के सामने बगदादी कायदा रख दो, तुम अपने बच्चों में तालीम मुस्तफ़ा रख दो और सिखाओ सीरत ज़हरा हर एक बच्ची को। फ़कत ये काफ़ी नहीं, नाम फातिमा रख दो। सिखाओ सीरत ज़हरा हर एक बच्ची को, फ़कत ये काफ़ी नहीं, नाम फातिमा रख दो। और जो ये कहते हैं इस्लाम मिटा डालेंगे, तुम उनके सामने तारीख़ करबला रख दो।
جو یہ کہتے ہیں اسلام مٹا ڈالیں گے، تم ان کے سامنے تاریخ کربلا رکھ دو۔ حضرات بہت خوبصورت پڑھا، بہت اچھے انداز میں پڑھا۔ یقیناً جس طرح سے آپ سن رہے تھے اس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے، اور جس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے اس طرح سے آپ سن رہے تھے۔ بہت خوبصورت سماعتیں آپ حضرات کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، وقت تھوڑا سا زائد ہو گیا لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے سو جائیں، اس لیے کہ ابھی سوئی کی گھڑیاں 12 کراس نہیں کی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ابھی آپ کے چہرے پر بھی 12 نہ بجیں۔ ذرا مسکرا کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ذرا مسکرا کر کے ایک مرتبہ اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مصرع دیکھیں کہ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سر دربار چلتی ہے، ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سر دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے۔ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سر دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں انس بھائی، آپ ضرور اپنی محبتیں دیجئے گا، اس لیے کہ آپ میرے قبیل کے ہیں، کہ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سر دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے، مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے، انہی کے دم سے نسل احمد مختار چلتی گئے۔ مسلمانوں پہ عزت فاطمہ، مسلمانوں پہ عزت، مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے، انہی کے دم سے نسل احمد مختار چلتی گئے۔ اور جہاں پر سانس بھی لینا بہت دشوار ہوتا ہے، جہاں پر سانس بھی لینا بہت دشوار ہوتا ہے، وہاں کٹ کر زبان میسم تمار چلتے گئے۔ جہاں پر سانس بھی لینا بہت دشوار ہوتا گئے، وہاں پر سانس بھی لینا بہت دشوار ہوتا ہے، وہاں پر زباں کٹ کر وہاں پر میسم تمار چلتی گئے۔ حیرت میں ہے، کامیابی بس میرے سرکار کی سنت میں ہے، اور نعت کی محفل میں جب بھی بیٹھ جاتا ہے کوئی، ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی جنت میں ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے، ضرورت آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، نعت کی محفل میں جب بھی بیٹھ جاتا ہے کوئی، ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی جنت میں ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا۔ یقین جانے میں 15 سال سے توصیف صاحب کو سن رہا ہوں، اور 10 سال سے ان کے ساتھ محفل پڑھ رہا ہوں، لیکن آج جو ان کے اندر میں نے تبدیلی اور اپڈیٹنگ دیکھی ہے، پچھلے 10 سالوں میں نہیں دیکھی ماشاءاللہ، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور درمیان میں آپ نے دیکھا خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خصوصی خطیب کی حیثیت سے جس خطیب کا انتخاب کیا گیا، حضرت علامہ تحسین رضا صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے قریب حضرت ہوں گے، اور ہم سب حضرت کے پاکیزہ خطاب سے محظوظ ہوں گے۔ حضرت علامہ فیضان صاحب قبلہ موجود ہے، ماشاءاللہ میری خواہش ہے کہ انہیں پڑھا دیا جائے، لیکن ایک مصرع میں پڑھتا ہوں، ذرا مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توصیف صاحب نعت پڑھ رہے تھے، میرے ذہن میں ایک مصرع آیا کہ نعت کہنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہی نہیں، نعت کہنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ نعت دیکھیے مصرع زور سے پڑھا جاتا ہے، لوگ سبحان اللہ دھیرے سے کہتے ہیں، میں سکہ پلٹ کر کے دیکھتا ہوں، شعر دھیرے سے کہتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنی توانائی سے سبحان اللہ بولیں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نعت کہنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہی نہیں، کیونکہ حسان کا لہجہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ نعت کہنے کو لوگ کیا اتنا ہی زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، ذرا مسکرا کر کہیں سبحان اللہ۔ ہاں دیکھیں، میری عادت نہیں کہ یہاں سے کہیں وہاں سے کہیں، ہاتھ اٹھا کر کے پیر اٹھا کر کے، میری عادت نہیں، لیکن جب اچھا شعر پڑھا جاتا ہے تو پھر اچھے شعر کا استقبال ہی ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نعت کہنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہی نہیں، کیونکہ حسان کا لہجہ ہمیں آتا ہی نہیں، کیونکہ حسان کا لہجہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ مذہب عشق میں شاگرد ابو بکر ہیں ہم، مذہب عشق میں فیضان بھائی، مذہب عشق میں شاگرد ابو بکر ہیں ہم، مجنو شجنو کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ مذہب عشق میں شاگرد ابو بکر ہیں ہم، مذہب عشق میں شاگرد ابو بکر ہیں ہم، مجنو شجنو کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں، مجنو شجنو کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں۔ آئیے حضرات، نظامت کی ضرورت اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب ماحول منتشر ہو۔ اس وقت آپ اپنے شورا کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے میرے انتخاب نظر میں ایک ایسا نام کہ
جاتے ہوئے قدموں کو روکنے والا لہجہ، خاموش لوگوں کو بولنے پر مجبور کرنے والی آواز جناب مولانا فیضان رضا کے پیکر میں موجود ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی جگہ وہاں پر نہیں، مائک پر ہے، آپ یہاں تشریف لائیں اور ان سے محو گفتگو ہو جائیں۔ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر،